السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حوروں کی صفات سے متعلق چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، یعنی کہ جو حوریں ہوں گی یہ شرم و حیا والیاں ہوں گی، اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی کہ کسی پر نہیں اٹھیں گی، کسی کے لیے نہیں اٹھیں گی سوائے اس کے لیے جس کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا ہے۔ تو ان میں نیچی نگاہ والیاں یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ عز و جل سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، یعنی حیا کا ہونا بھی ایک نعمت ہے، حیادار شخص بھی ایک نعمت ہے۔ یعنی اگر کسی کو پاک باز حیادار عورت ملے یا کسی عورت کو پاک باز حیادار مرد ملے تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اسپیشلی آج کے زمانے میں جب حیا کی بہت کمی ہو گئی ہے اور بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے اور حیا کا پاس بھی نہیں ہے اور حیا کا لیول بھی بہت گر گیا ہے۔ ایسے وقت میں حیا کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت تو ہے ہی حیا کی جگہ۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ ایک میری نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ تم پہ لازم ہے۔ یہ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایسی لڑکی کو چاہتا ہے جس کا اس سے پہلے کسی اور سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ فطری عمل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں ذکر کیا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ ان پر کسی کا تصرف نہ ہوگا، نہ انس میں سے نہ جن میں سے۔ اور اسی طرح عورت کو اللہ تعالیٰ نے حیا کی ایک ایسی زبردست نعمت عطا فرمائی ہے کہ دیکھیں، با حیا عورت میں جو ایک حسن ہوتا ہے نا، با حیا عورت میں وہ بے حیا میں نہیں ہوتا، بے شک وہ میک اپ کی بالٹی میں سے نکل کے آ جائے۔ حیا کا ایک الگ حسن ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضروری امر تھا جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری تھا کہ اپنے اندر بھی حیا پیدا کرو۔ اگر حیادار عورت کے طالب ہو تو اپنے اندر بھی حیا پیدا کرو۔ ایسا تو نہ ہو کہ تمہیں چاہیے تو ایک ایسی لڑکی جو بالکل جو ہے نا، اور خود تمہارا عالم یہ ہو کہ شادی سے پہلے 4 5 گرل فرینڈز ہیں، لڑکیوں کا شوق ہے۔ اپنے اوپر بھی نظر کرو نا، جس چیز کو تم چاہ رہے ہو اس نے بھی تو اپنے آپ کو جو اتنا سنبھال کے بچا کے رکھا ہے، تو وہ بھی تو یہی چاہتی ہے کہ اس کو بھی ایک ایسا شخص ملے جو صرف اس کا ہو۔ تو اس لیے حیادار مرد وہی ہوتے ہیں جو اپنی حیا کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھتے ہیں اس عورت کے لیے جو ان کی بیوی ہوگی۔ اور عورتیں اپنی حیا کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے احساسات کو، خیالات کو، جذبات کو بچا کے رکھتی ہیں اس شخص کے لیے جو ان کا شوہر ہوگا، اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ اور چونکہ ہم اس صحیح طریقہ کار سے دور نکل گئے ہیں، اسی لیے اب ہمیں شکر گزاری جو ہے نا ہم میں سے اٹھ گئی ہے، اور اللہ کی نعمتیں جو ہے نا ان کا احساس جاتا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح جنت کی یہ جو عورت ہے، اس کے حسن کا عالم جو ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جب 70 جوڑے پہنے گی تو وہ نورانی جوڑے ہوں گے کیسے، ان میں کس قدر رنگ ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے کہ اتنے جوڑوں میں چھپی ہوئی با حیا عورت، لیکن وہ جوڑے بدصورت نہیں، بے ڈھنگے نہیں معلوم ہوں گے، اور ان 70 جوڑوں کے اندر سے اس کا حسن و جمال چھلکتا ہوگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، باب قائم کیا امام مسلم نے صفات الجنہ و اہلیہا کا، اور ان کی حسن کا عالم یہ ہوگا کہ
ان کی چمک کا حال یہ ہوگا کہ اگر دنیا میں جھانکے تو سورج اور چاند کی روشنی ان کے سامنے ماند پڑ جائے، ساری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے. ایسی اللہ نے انہیں، کیونکہ وہ تخلیقی ان چیزوں سے دی گئی ہیں. معجم الکبیر میں امام طبرانی یہ روایت لاتے ہیں، حدیث نمبر 5379. اچھا، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ صرف اپنی ہتھیلی دنیا والوں پر ظاہر کر دے تو آسمان اور زمین روشن ہو جائیں اور ان کی خوشبو کی مہک 500 سال کی مسافت سے محسوس ہو. اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 33,987 اور 33,988. تو اس جگہ پر رمضان المبارک کے ان طاق راتوں میں آپ داخل ہوا چاہتے ہیں، اس وقت اس تذکرے کا کیا مقصد ہے کہ دیکھو یار، اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے ہیں اس میں ایک بات بڑی واضح طور پر ہمیں سمجھائی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اس لیے تمہیں یہ بوٹ کیمپ دیا ہے. تو یہ جو حیا ہے نا، یہ تقوی کا حصہ ہے. اب اپنے اندر یہ تہیہ کر لو کہ اب یہ گناہوں کے راستے پہ نہیں جانا، اپنے آپ کو ایک حیادار انسان بنانا ہے. ایک حیادار نعمت کی خواہش رکھتے ہو تو اپنے اندر حیا کو پیدا کرو، اپنے اندر حیا کو پیدا کرو تاکہ صحیح معنوں میں تم اس نعمت کے حقدار تو بنو. اور یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں امام ابی نعیم صفت الجنہ میں باضابطہ ذکر کرتے ہیں، نکاح اہلیہا اہلیہا وتعانقہم حورہو میں حدیث نمبر 410 کے تحت، کہ اس کے لعاب کا یہ عالم ہوگا. یہ جو منہ میں آپ کے تھوک آتا ہے نا، سلائیوا جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا یہ عالم ہوگا کہ 7 سمندروں میں ڈال دے تو سارے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے. سمندر کا پانی کبھی چکھا ہے، کبھی پیا ہے، کبھی غوطہ لیا ہے سمندر میں؟ کتنا کھارا پانی ہوتا ہے سمندر کا. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کا سمندر سے پالا پڑا ہے. ہمارا تو ایک بہت طویل عرصہ سمندروں کے ساتھ گزرا ہے. بہرحال تو اب اس ضمن میں جو روایت آتی ہے نا، وہ لو ان حوراء بصقت في 7 ابحر لعذبت الابحار من عذوبت ريقه. اسی طرح اس کے جو حور جو ہے نا، اس کے کنگن کی دنیا میں صرف اگر جھلک دکھا دی جائے نا تو اس کے سامنے سورج کی روشنی ایسی ماند پڑ جائے گی جیسے سورج کے نکلنے پر ستارے آپ کو نظر نہیں آتے نا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے غائب ہو گئے ہیں ہی نہیں، حالانکہ وہ ہوتے ہیں. اور اس کے کنگن کا ذکر جو ہے یہ سنن الترمذی میں روایت آتی ہے، باب ما جاء فی صفت اہل الجنہ کے تحت. تو سورج کے نکلنے پر جیسے ستارے غائب معلوم ہوتے ہیں، تو ایسی اگر جنتی عورت کے صرف کنگن کی جھلک اس دنیا میں پڑ جائے تو سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی اور وہ بے نور ہو جائے گا. تو مقصد کیا ہے بھائی؟ میں اور آپ اللہ کی تمام نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کریں. کیا کوشش کریں؟ رب کو راضی کرو. رب کو راضی کرو، وہ راضی ہوا تو نعمتیں مل جائیں گی، اور وہ راضی نہ ہوا تو نعمتیں نہیں ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے. دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.